اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے بے شک اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے جو نادانی سے برا عمل کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے لیکن ملک الموت کے مشاہدے سے پہلے۔ حضرت مجاہد اور دیگر کئی ائمہ نے کہا کہ جو شخص بھی غلطی سے یا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے رک جائے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی خواہ وہ قصد ارادہ کی جائے یا کسی اور کی طرح سے، وہ جہالت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب سے لے کر ملک الموت کے نظر آنے سے پہلے جب بھی توبہ کر لی جائے تو وہ قریب جلد ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک موت کے وقت روح حلق میں نہ پہنچ جائے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ لیکن انسان جب زندگی سے مایوس ہو جائے، ملک الموت کا مشاہدہ کر لے، روح حلق میں پہنچ جائے، سینہ تنگ ہو جائے اور سانس لڑکھڑانے لگے، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ ایسے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن میں، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کے ایمان لانے نے کوئی نفع نہ دیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا، اور اس عذاب کے وقت کافروں نے خسارہ اٹھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ فرما رکھا ہے کہ وہ اس وقت اہل زمین کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا جب وہ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی، چنانچہ جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہیں ہوگا۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے، یعنی کافر جب کفر و شرک کی حالت میں مرے تو اس کی ندامت و توبہ اسے کچھ فائدہ نہ دے گی، اور نہ اس سے زمین بھر فدیہ ہی قبول کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں یہ آیت اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام احمد نے اسامہ بن سلمان سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، یا
آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے جب تک حجاب واقع نہ ہو۔ عرض کی گئی کہ وقوع حجاب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب جان نکلے تو وہ مشرک ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، یعنی جو شدید طور پر اذیت ناک ہوگا اور ہمیشہ کے لیے بھی ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔